بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ رمضان المبارک رحم اور کرم کے 4 ہفتے، عبادت کے 30 دن، معافی کے 720 گھنٹے، روحانیت کے 43,200 منٹس اور خوشی کے 92,25,000 سیکنڈ آپ سب کو مبارک ہو۔ رمضان کو کیسے گزارا جائے، ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے میرے پاس یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے، اور یہ کہانی برائے کہانی نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بابا فرید پاک پتن والے، آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے اپنی کتھا جو کہی وہ کچھ یوں تھی کہ حضور میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، 4 میری جوان بیٹیاں ہیں جن کے سروں میں چاندی اتر رہی ہے، اور ان کا فریضہ نکاح ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میری کچھ امداد کیجیے۔ اب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت توحید وحدانیت کے کسی خاص فیز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سم ٹائم آپ کسی ولی کی لو لگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو انہوں نے اسی کیفیت میں کہا کہ بی بی میرے پاس کیا لینے آئی ہے، اس رب سے مانگو نا جو سب کو دیتا ہے، سب کا پالن ہار ہے، وہ تیری مشکل وہ حل کرے گا۔ اس نے کہا جی میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن میری 10 دعائیں آپ کی ایک دعا کے برابر ہے، آپ اس کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، مجھے اپنے پاس سے دے دیں یا مجھے رب سے لے کے دے دیں، میں یہاں سے تب اٹھوں گی جب آپ میری کچھ امداد کر دیں گے۔ بابا فرید انکار کرتے گئے، وہ اصرار کرتی گئی، جب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو آپ نے کہا اچھا بی بی تو نہیں ٹلتی تو جا باہر سے مٹی کے 4 ڈیلے اٹھا کے لے کے آ۔ وہ جلدی سے گئی اور صاف مٹی کے 4 ڈیلے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ آپ نے اس پر 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بآواز بلند پڑھی، ان پہ پھونک ماری، اور حاضرین مجلس نے ایک عجب منظر دیکھا، ولی کی زندہ کرامت دیکھی کہ وہ مٹی کے 4 ڈیلے سونے کی 4 ڈلیوں میں تبدیل ہو گئے۔ آپ نے وہ سونا اس کو دیا اور کہا کہ اس کو بازار میں بیچ لو اور اپنی بیٹیوں کی شادی کر لو۔ وہ عورت بڑی خوش، یو کانٹ امیجن کہ اس کی خوشی کا مقام اور لیول کیا ہوگا۔ وہ جلدی سے گئی، ڈھیر دعائیں دیتی ہوئی نکل گئی، اس نے سونا بیچا اور 4 بچیوں کی دھوم دھام دھمکے کے ساتھ شادی کی۔ عورت بڑی خوش، بچیاں اپنے گھروں میں خوش، اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی تھی، لیکن مٹی کو سونا بنانے کا فارمولہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ سونا پھر سے بنایا جائے۔ اس نے باہر سے مٹی اٹھائی، وضو کیا، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، ان پہ پھونکا، مٹی مٹی رہی۔ اس نے 3 دفعہ اور پڑھا، 3 دفعہ اور پڑھا، 100 دفعہ پڑھا، مٹی مٹی۔ اس نے سمجھا شاید میرے وضو میں کوئی کمی ہے، پھر سے وضو کیا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دی، مٹی مٹی ہے۔ اب اسے جنون ہو گیا تھا، اگلے دن پھر بیٹھی، غسل کر کے بیٹھی، تیسرے دن پھر ہزاروں مرتبہ پڑھ گئی، لیکن مٹی مٹی رہی۔ ہارنے کے بعد، تھک ہار کے بابا فرید کے پاس چلی گئی اور سارا کچھ کہہ سنایا، اور آخر پہ ایک
$1 ملین کا ایک سوال کیا، کہتی بابا جی آپ نے وضو نہیں کیا، صرف 3 دفعہ پڑھا اور مٹی کو سونا بنا دیا، اور میں وضو، غسل، صفائی، خوشبو، عطر، پرفیوم پڑھ پڑھ پاگل ہو گئی ہوں، میری مٹی سونا کیوں نہیں بن رہی؟ مجھے بتائیں میری پڑھائی میں کہاں کمی ہے؟ بابا فرید نے جب چہرہ اوپر کیا نا تو 2 آنسو ان کی آنکھوں سے ڈھلکے، اور انہوں نے کروڑوں کا ایک جملہ بولا، کہا بی بی تیرے پڑھنے میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ بابا فرید کے منہ میں کون سی زبان تھی، جھوٹ کی یا سچ کی، انکار کی یا اقرار کی، لوگوں کے دل توڑنے والی یا جوڑنے والی، لوگوں کے دلوں میں اترنے والی یا دل سے اتر جانے والی، نور کی یا فتور کی، عاجزی کی یا تکبر کی؟ وہ کون سی زبان تھی کہ جو مٹی کو سونا بنانے پہ قدرت رکھتی تھی؟ جواب بابا فرید نے دیا ہے، اور اسی میں ہمارا یہ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ آپ اس بابرکت مہینے میں اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت سے، فضول بولنے سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ایسے ہی پاک کر لیں۔ آپ کی زبان میں بھی قدرت یہ تاثیر پیدا کر دے گی، آپ کا رمضان بہت بہترین ہوگا، رمضان کے اینڈ تک آپ بھی ولی ہو جائیں گے اگر آپ کی زبان وہ ہے جو بابا فرید کی زبان تھی، اگر آپ کی زبان دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتی، ان کا سینہ نہیں چیرتی، آپ اللہ کے بہت پیارے بندے بن جائیں گے ٹل دی اینڈ آف دا رمضان، اگر آپ بندوں کے خدا نہیں بنتے ہیں۔